बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैं आज एक खसूसी इंटरव्यू कर रहा हूँ। इमरान खान साहब का तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है। दो क्रेडिट जो है वो दो मौके पे तो उनको खास तौर पे जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कि एक तो जब तहरीक इंसाफ ने धरने किए तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो पीपल्स पार्टी ने भी बड़ी तब तारीफ की थी कि वो असम्बली में आ गए थे बड़े लंबे अरसे के बाद। और अब जब इन्होंने लाहौर का रुख किया और वहाँ पे अयाज सादी के खिलाफ इलेक्शन हो रहा था तो फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो लाहौर की सड़कों पे भी आ गए हैं। तो ये अपोजिशन का और हुकूमत का अगर इस तरह के मामला चलते रहे तो हुकूमत को पॉजिटिव काम करने पड़ते हैं और अपोजिशन का रोल ऐसा पॉजिटिव होना भी चाहिए। मेरे साथ इमरान खान साहब मौजूद हैं। इनसे इस इलेक्शन के हवाले से हमने बात करनी है कि क्या जो ये इलेक्शन हुआ है ज़िमनी, अलीम खान साहब हार गए हैं, अयाज सादिक जीत गए हैं, तो क्या इनकी ये हार जो है इमरान खान साहब का वो जो धांधली वाला थीसिस है उसको नुकसान पहुंचा रही है? क्योंकि हुकूमत तो ये कह रही है कि वो सारा थीसिस खत्म हो गया, इमरान खान साहब का दावा जो है वो धरा का धरा रह गया, अब वो धांधली साबित नहीं हुई। तो मैंने ये सारी चीज़ें आज पूछनी है, और भी चीज़ें हैं, उन पर भी सवाल करेंगे आज। खान साहब, सबसे पहले वन लाइनर में ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ये नतीजा कबूल है सर आपको? नतीजा कबूल है, लेकिन अभी हम एक तफ्तीश कर रहे हैं कि हमें डिफरेंट जगह से रिपोर्ट्स मिली, MQM ये कराची में करती है, कि वहाँ के हल्के के लोगों के वोट्स बाहर फेंक दिए गए या दूसरे चेंज कर दिए गए पोलिंग स्टेशन पोलिंग स्कीम के बाद। ये अभी हम इसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे जब तक बाकायदगी से हम इसके ऊपर तफ्तीश ना कर लें। लेकिन ऑन द होल इलेक्शन पंजाब में हो तो फ्री एंड फेयर तो था कि रेंजर्स थे अंदर और पोलिंग स्टेशन के बाहर, लेकिन जो प्री पोल रिगिंग थी इस पे बात करनी है। इस पे बात करनी है। मैं पहले जरा थोड़ा सा आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। इनकी प्री पोल रिगिंग, इनके सारे के सारे जो इल्जामात आपके हैं उस पे हम बात करते हैं, लेकिन आपने खान साहब ये अंदाजा किया है कि आपकी अपनी खामियां क्या सामने आई इस इलेक्शन में? अपना मैं तो समझता हूँ जी कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ तहरीक इंसाफ है जो 2013 में थी। 2015 की तहरीक इंसाफ बिल्कुल मुख्तलिफ है, ऑर्गेनाइज्ड है। मैं इसका ख़ास तौर पे क्रेडिट चौधरी सरवर को देता हूँ। लेबर पार्टी का उनको इंग्लैंड का एक्सपीरियंस था, पहली दफ़ा हमारी पार्टी को मुनज़्ज़म किया जा रहा है और बाकायदगी से हमारे जो इतनी वॉलंटियर्स की फोर्स है उनकी ट्रेनिंग कोई नहीं थी, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसी तैयारी कभी तहरीक इंसाफ में पहले नहीं हुई। चौधरी सरवर को ख़ास तौर पे मैं इसलिए क्रेडिट देता हूँ कि हमारे पास कोई ऐसा तजर्बाकार आदमी नहीं था। एक तो वो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। दूसरा अब ये देखें कि इमरान खान हारता है 2013 में जिसका मैच 2 हल्कों में रिकॉर्ड वोट्स लेता है, लेकिन लाहौर में अपने घर से हारता है 8,500 वोट से। अलीम खान जिनके अगेंस्ट इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी की गई वो अयाज सादिक से हारते हैं 2,500 वोट से। अब सोच लें कि क्या हुआ होगा 2013 इलेक्शन में। ये कहते हैं ना कि साबित हो गया। क्या चीज साबित? उस वक्त तो गवर्नमेंट भी नहीं थी ना इनकी, उस वक्त इनकी गवर्नमेंट भी नहीं थी, उस वक्त अयाज सादिक स्पीकर भी नहीं रह चुके थे, वजीर भी नहीं रह चुके थे, यानी इतना बड़ा उनका स्टेचर भी नहीं था, और मुकाबले में भी इमरान खान थे। तो अब अलीम खान के साथ मुकाबले में तो इनको 30-40 हजार की लीड मारनी चाहिए। तो हम भी उनसे पूछ रहे हैं। मैं यही आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि सवाल ये है कि तब 8,500 की वोट से मेरे से जीतते हैं, जबकि इमरान खान बाकी तीनों हल्के जीतता है और 2 में रिकॉर्ड वोट्स लेता है, और अपने लाहौर के हल्के में अयाज सादिक 8,500 वोट जो कभी नहीं इन्होंने पहले ली। ये इनकी हाईएस्ट वोट थी, 90,000 इन्होंने कभी भी वोट नहीं ली। इनका रिकॉर्ड उठा के देख ले, ज्यादा से ज्यादा 70-69 इनकी वोट। एक तो वो एक अलीम खान जिनके अगेंस्ट पूरी नेगेटिव पब्लिसिटी चलाई गई, वो उनको सिर्फ 2,500 वोट से जीते हैं अयाज सादिक, जबकि स्पीकर भी, गवर्नमेंट भी, पुलिस भी, पंजाब गवर्नमेंट भी इनके साथ, रेलवे वो मिनिस्टर फिर रहा है जाके रेलवे वर्कर्स को धमकियां दे रहा है, उनको साथ मिला रहा है। यानी पूरी गवर्नमेंट मशीनरी के बावजूद 2,500 को हराता है अलीम खान। तो अगर इमरान खान खड़ा होता वहां, कह रहे हमने कोई इलीगल काम नहीं किया, अगर जो भी किया कि प्राइम मिनिस्टर एहतिकाफ में तो नहीं बैठ सकता ना। अगर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, उनका आर्गुमेंट है बड़ा साफ कि प्राइम मिनिस्टर एहतिकाफ में नहीं बैठ सकते, तरक्याती काम नहीं रुक सकते। साथ वाले मुल्क में इलेक्शन होता है हिंदुस्तान में, जिस दिन इलेक्शन डेट अनाउंस होती है वजीर आजम अपने वजीर आजम हाउस से नहीं निकल सकता इलेक्शन कमीशन की परमिशन के बगैर। इलेक्शन नहीं सर, वो इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन होता है ना। किसी इलेक्शन में भी जो प्राइम मिनिस्टर होता है, क्योंकि उसके पास
लोगों को चीजें देने की होती हैं, यानी प्रोजेक्ट्स होते हैं वगैरह इख्तियारात होता है। तो इसलिए ना कोई मिनिस्टर निकल सकता है। साद रफीक बिल्कुल गलत निकले रेलवे मिनिस्टर, इतनी बड़ी रेलवे कॉलोनी है वहाँ। इनको तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का वो पहले वहाँ मैंने देखा था उनको, उस खातून को गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ वो बैठी हुई थी सरीना में, तो उसका क्या काम है? बेनजीर इनकम सपोर्ट पर आप पैसे लोगों को दे रहे हैं। मारवी मेमन की आप बात, क्या जरूरत थी वो गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ सरीना में बैठी, अब यहाँ फिर सारी फिर रही थी लाहौर के अंदर। देखिए मैं कह रहा हूँ इस सारे के बावजूद अंपायर इनके इलेक्शन कमीशन का वही इलेक्शन कमीशन थी रियाज कियानी, जिन्होंने इनको 2013 का इलेक्शन जिताया। लेकिन थर्ड अंपायर तो आपका बैठा हुआ था ना सर, फौजी तो वहाँ थे। नहीं वो तो पोलिंग, लेकिन और भी बड़ी तरीके होते हैं। हाँ वो हम इन्वेस्टिगेट करें, मैं भी कोई एलिगेशन नहीं लगाऊंगा। प्री पोल रिगिंग तो खैर हमारे सामने है ना कि इनका कोई काम नहीं था वजीरों का वहां जाने का, जो लोगों को धमका सकते हैं, खरीद सकते हैं। पुलिस ने जो काम किया, 2 लोग हमारे कत्ल किए, एक को पुलिस ने आके पहले धमकियां दी, तो वो उन सारी चीजों को छोड़ें। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अगर इस सब चीज के बावजूद, सिटिंग गवर्नमेंट के बावजूद, अगर अलीम खान 2500 वोट से हारता है, तो इमरान खान 8500 वोट से कैसे हार सकता है जनरल इलेक्शन में? और 53,000 एक और इमरान, एक और 53,000 वोट बोगस निकला मेरे जो 2000 हमने जो 2013 में, वो कह रहे हैं थीसिस ही गलत हो गया वो सारा। बिल्कुल गलत नहीं हुआ। फिर अयाज सादिक की जीत ने साबित किया है कि वो 53,000 वाली कहानी जो है वो गलत थी, वो ये कह रहे हैं। देखिए 53,000 वोट जब बोगस होता है ना 1,84,000 में से, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है कि क्यों 53,000 वोट गलत हुआ। इन्वेस्टिगेशन तो उन्होंने की नहीं, इलेक्शन कमीशन ने करनी थी, वो इनकी अपनी बैठी हुई है। इमरान, मैं इससे आगे जाता हूँ। देखिए मुझे इस इलेक्शन से, हार जीत से मुझे ज़ाती तौर पर क्या फ़र्क पड़ता है? पीटीआई को क्या फ़र्क पड़ जाना था? हमारी तो कोई असेंबली में 1 सीट बढ़ जानी थी, मुझे क्या फ़र्क पड़ जाना था? मैं तो वैसी असेंबली में हूँ। देखें ये पाकिस्तान को हमने अगर इस मुल्क में इखलाकियात बुलंद करनी है, अगर हमने अच्छे और बुरे की तमीज़ ख़त्म, ये जो ख़त्म हो गई है, अगर हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, देखें मुल्क तबाह होता है जब उसकी अखलाकियात तबाह हो जाती हैं। आज मगरब हमारे से आगे इसलिए नहीं है कि उनके ज़्यादा अक्लमंद लोग हैं, वो आगे इसलिए हैं कि उनके मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम बेहतर है, उनके मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स हैं, लोगों के हकूक़ हैं। उनके मुल्क के अंदर जब इलेक्शन होती है सारे मान जाते हैं रिजल्ट, कोई धांधली नहीं होती। आप यकीन करें वहाँ पोलिंग स्टेशन के ऊपर कोई पोलिंग एजेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। एक आदमी जाता है, वहाँ ओल्ड एज और खड़े होते हैं वॉलंटियर्स, वो कहते हैं कि जी ये मेरा आईडी कार्ड है, वो जी वो पड़ेगा, जाके वोट दाखिल चले जाओ। यहाँ तमाशा देखे क्या होता है। और हर इलेक्शन, हर पाकिस्तान के इलेक्शन जब हुआ है, हमें शर्म आनी चाहिए कि इस बारी तो खैर रिकॉर्ड ही टूट गया ना। 22 पार्टीज ने कहा धांधली हुई, अकेली पीटीआई ने नहीं कहा, बहुत सारी पार्टीज ने कहा। मैं ये कंप्लीट कर लूं। देखिए मुझे अफसोस इसलिए होता है कि इमरान खान को क्या मिल सकता है? अल्लाह मुझे और क्या देगा? वज़ीर आज़म कितने आए हैं गए हैं, जो अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है मैं उसका जितना शुक्र अदा करूं वो कम है। लेकिन मैं इस मुल्क को देखना चाहता हूं कि एक मुल्क के अंदर एक अदल और इंसाफ का निज़ाम है, जिसकी वजह से ये मुल्क बना था। पाकिस्तान एक इतना बड़ा एक सोच का नाम था, जिधर हमने अल्लामा इकबाल के मुताबिक एक लेबोरेटरी बनानी थी कि असल इस्लाम क्या है। हमने इस्लाम की रूह देनी थी, और इस्लाम की बुनियाद जो शरीयत की बुनियाद है वो अदल और इंसाफ पे है। एक ही चीज नहीं है यहाँ, अदल और इंसाफ ही नहीं है। और हमारे मैं धांधली पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि ये तो बुनियाद है। कैसे हो गया? या सादिक जीत गया, आपका थीसिस उलट गया अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। और उन्होंने क्या कहना है? उनको शर्म नहीं आती कि टोटल वोट पीटीआई को ज्यादा पड़ गया एनए 122 में, 2013 में इससे ज्यादा वोट पड़ गया, हमारा प्रोविंशियल असेंबली का कैंडिडेट जीत गया। इसका मतलब उधर थीसिस गलत हो गया, क्योंकि उधर तो इनका जीत गया था नून लीग का। तो इसका मतलब हमारा जो नीचे प्रोविंशियल असेंबली में जो हम जीत गए हैं, इसका मतलब कि धांधली हुई है। फिर इस थीसिस से तो यही साबित होता है ना कि इन्होंने धांधली करके हराया उसे, वो तो जीत गया इनकी गवर्नमेंट के बावजूद। इमरान, जब तक हम पाकिस्तानी कौम ये फैसला नहीं करेगी, और मैं पाकिस्तानी कौम की बात कर रहा हूँ, जब तक हम फैसला नहीं करेंगे कि हम क्या बनना चाहते हैं,
کیا ہم وہ قوم بننا چاہتے ہیں جن کے سربراہ اوپر منی لانڈرنگ کر کے پیسے باہر لے کے جا رہے ہیں؟ ایک کوئی دبئی میں بیٹھا ہے، کوئی لندن میں بیٹھا ہے، پیسے ان کے باہر ہیں، بچے ان کے باہر ہیں، بچوں کی بزنسز ان کے باہر ہیں، ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، ان کے اوپر نیب کے اندر کیسز ہیں، لیکن یہ سارے کیسز ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی جب تک الزامات ثابت نہ ہوں۔ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف دھاندلی تو ایک چھوٹی سی چیز ہے ایک بڑی کینسر کے اندر۔ کئی قسموں کی کینسر ہیں پاکستان کو، دھاندلی اس کا ایک حصہ ہے۔ دھاندلی شو کرتا ہے کہ ہم کتنی بددیانت یہاں کا سسٹم ہے کہ آپ اپنی ووٹ کا بھی تقدس نہیں ہے کہ آپ ووٹ ڈالنے جائیں تو آپ ووٹ کسی کو ڈال لیں، جیت کوئی اور ہے۔ یہ بنیاد ہے، بنیاد رائٹس کی، ہیومن رائٹس کی بنیاد ہے، انصاف کی بنیاد ادھر سے شروع ہوتی ہے۔ کم از کم آپ کے لوگ تو وہ ہوں جن کو آپ نے منتخب کیا۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے لاہور میں آپ نے دھاندلی کا تھیسس اپنا صحیح ثابت کر دیا ہے؟ ہمیں زیادہ ووٹ پڑ گئی ہے۔ NA 122 میں چاہے ایاز صادق جیت گئے ہیں پھر بھی آپ نے ثابت کر ہمارا دیا۔ جو ووٹ ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے پہلے سے۔ ٹھیک۔ اچھا، وہ بھی زیادہ ہو گیا، ان کی گورنمنٹ کی مشینری کے باوجود علیم خان اور عمران خان کا تو مقابلہ نہیں ہے نا۔ وہ 2500 سے صرف ہارا ہے علیم خان، مجھے 8500 سے کیسے ہرا آپ کھڑے ہوتے تو کیا ہوتا ابھی؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ ووٹ بینک تو عمران خان کا ہے، تو وہی ہونا تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بڑے آرام سے جیت جانا تھا الیکشن، لیکن وہ میں فرق پڑا نا علیم خان کے ہونے سے فرق تو پڑا سر۔ ظاہر ہے علیم خان کے ووٹ بینک تو نہیں ہے جو عمران خان کا ہے۔ میں لیکن ایک چیز اور پوچھ رہا ہوں، متنازع شخصیت ہے لوگوں کی نظر میں، لوگ کہتے ہیں لینڈ گریبر ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخصیت متنازع ہے، پسند نہیں لوگ کرتے، پرسیپشن ایسی بنی ہوئی، چلیں یہ مان لیتے ہیں، لیکن خان صاحب اس سے نقصان تو ہوا نا، چوائس تو آپ کی ایک ایسے آدمی تھا جس کے بارے میں لوگوں کی پرسیپشن ٹھیک نہیں تھی۔ میں کہتا ہوں کہ جو علیم خان الیکشن لڑا ہے، میں تو ساری پارٹی کی طرف سے اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، یعنی اس نے میرا دل خوش کر دیا۔ مجھے تو ویسے ہی علیم خان پسند اس لیے تھا کہ وہ بڑی خیراتی کام کرتے ہیں۔ ایک آدمی جو سر وہ تو ملک ریاض صاحب بھی بڑے اور بہت سارے لوگ ہیں وہ بھی کریں، مجھے نہیں پتا کہ ملک ریاض صاحب کا کیا ہے، لیکن مجھے علیم خان کا پتہ ہے کہ مجھے جانے بغیر، میں تو نہیں جانتا تھا ان کو، شوکت خانم کے اوپر مسلسل پیسے دیے، شوکت خانم کا بڑا ڈونر تھا، پھر پشاور میں دیے، پھر نمل یونیورسٹی میں پیسے دیے، پھر اپنا یتیم خانہ بنایا۔ دیکھیں، جو انسان خدمت کرتا ہے نا انسانوں کی، اس کو پولیٹکس پہ آنا چاہیے۔ اب جہاں تک یہ کہنا کہ قبضہ گروپ ہے، بھئی قبضہ گروپ ہے، میں اقتدار میں ہوں، میں شہباز شریف کی جگہ ہوں، اور مجھے پتا چلے کوئی قبضہ گروپ ہے، میں چھوڑوں گا اس کو؟ میں اس کی رعایت کروں گا؟ جب تک کہ میں خود 2 نمبر نہیں ہوں، میں کیسے چھوڑوں گا کسی کو؟ میں اگر انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا، عزت دینے والا وہ ہے، کامیابی دینے والا وہ ہے، میں کسی کو یہ نہیں الزام لگاؤں گا کہ تم قبضہ گروپ ہو، تم قبضہ گروپ ہو، تم جیل میں ہو، تم نے کرپشن کی، تم جیل میں ہو، الزام نہیں لگاؤں گا، جیل میں ڈالوں گا۔ دیکھیں، یہ کہنا کہ جب آپ کا مخالف کھڑا ہوتا ہے تو وہ قبضہ گروپ ہے، آپ کے ساتھ ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ اعجاز چودھری ہیں وہاں منڈی بہاؤدین کے، وہ جب تک نون لیگ میں تھے وہ ٹھیک تھے، جس دن وہ نون لیگ سے نکلتا ہے اس کے گھر پہ FIA کا ریڈ ہو جاتا ہے، اس کو پولیس پہنچ جاتی ہے، اس کے اوپر کوئی کیس ہو جاتا ہے۔ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جمہوری وطن پارٹی پہ آپ نے الزام لگایا، باقاعدہ آپ نے کہا کہ یہ غلط لوگ ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، ان کو الگ کر دیا، پھر بجائے ان کو جیل میں ڈالنے کے واپس ہم سے گلے بھی مل لیا۔ یہ بھی تو سر ہوا نا؟ ایسے نہیں ہوا، میں آپ کو ایگزیکٹ چیز بتاتا ہوں کیا ہوا۔ ان کے 2 وزیر تھے، ان کے اوپر ہمیں رپورٹس آنی شروع ہوئی کہ وہ ٹھیک کام نہیں کر رہے، یعنی ان کے اوپر کرپشن کے کوئی ایلیگیشنز آئے جو کہ ثابت نہیں ہو سکتے تھے لیکن آنے شروع ہو گئے۔ اس کے اوپر ہم نے انہیں کہا کہ آپ ان 2 وزیروں کو ریپلیس کریں۔ انہوں نے اس چیز کے اوپر الائنس توڑ دی، نہیں ریپلیس کی، انہوں نے اس کے اوپر غصہ کر کے الائنس توڑ دی، تو اب وہ وزیر نہیں ہے تو ان سے الائنس ہوگی، اور وہ بائی دی وے لوکل لیول پہ ہوتی ہے، کیونکہ آخر میں پرویز خٹک نے گورنمنٹ چلانی ہے KP کے، میں نے ان سے رزلٹ لینے ہیں۔ وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ جتنی 2 کی میجورٹی سے گورنمنٹ سے ہی نہیں چل سکتی، وہ گورنمنٹ یا آپ نے نکالا تھا کابینہ سے؟ ہم نے ان دونوں کو نکالا تھا اور انہوں نے اس بیسس پہ الائنس توڑی تھی، اور پھر وہ شامل ہو گئے سر واپس اسی طرح؟ ہاں، وہ 2 وزیر نہیں ہیں، لیکن وہ ان کے جن دونوں کو نکالا تھا وہ نہیں ہے، اور اب تو ہماری نیب آزاد ہے، اب تو وہ ہمارے سٹنگ منسٹر کو پکڑ سکتی ہے، تو اور انشاءاللہ یہی ہے حال پاکستان کا،
جس دن ہماری نیب آزاد ہو گئی، نواز شریف کے 12 کیسز ہیں نیب کے اندر، شہباز شریف کا 1 کیس ہے، اسحاق ڈار کا 1 کیس ہے نیب کے اندر، اس کا خورشید شاہ کا 1 کیس ہے. ساری قیادت کی ہے. نہیں، ساری اچھا بہت سارے لوگوں کے ہیں. اور اگر آپ 180 کیسز جو نیب میں ہیں ان کا ویلیو ہے 2000 ارب روپیہ، جو اس غریب قوم کو اگر مل جائے، سوچو ہم سکول بنا سکیں، صاف پینے کا پانی دے سکیں، ہسپتال ٹھیک کم سے کم قرضہ ہی اتار دیں گے. خان صاحب نہیں، لیکن قرضہ چھوڑیں، آپ سوچیں کس سطح کی چوری ہے. لیکن مجھے ان کو پکڑے گا کون جب ان کے خود کیسز ہیں نیب میں؟ اگر یہ تو ثابت اس ہو لیے جائے ہمارا نیب جو ہے، ہماری جو احتساب ہے وہ آزاد ہے. اپنے پہلے آتے ساتھ ہی سٹنگ منسٹر کو پکڑ لیا. یہ ہوتی ہے احتساب اور یہ ہوتا ہے انصاف. اگر آپ کا یہ جو الزام ہے یا جو آپ کے پاس ثبوت آ رہے ہیں کہ ووٹرز کی منتقلی حلقے سے باہر ہوئی ہے ثابت ہو جاتا ہے، یہی ایک آپ کا اس وقت جو الزام ہے بنیادی، نہیں، اگر یہ ثابت ہوتا ہے تو پھر کیا؟ دیکھیں، میں کبھی غلط الزام نہیں لگانا چاہتا. ہمیں رپورٹس آئیں، ہم اب ان کی تفتیش کر رہے ہیں، ویریفائی ہو رہا ہے، ویریفائی کر رہے ہیں، دیکھ لیں گے. انشاءاللہ ہماری ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں. چودھری سرور کو میں پھر داد دیتا ہوں کہ انہوں نے پہلی دفعہ پارٹی کو ایسا آرگنائز کیا ہے کہ اب ہم اس پوزیشن میں انویسٹیگیٹ کرنے کی. پہلے تو ہمارے پاس تو یہ ہمارا سٹاف ہی نہیں تھا. الیکشن کمیشن کے خلاف تحریک کا کیا بنا؟ کسی صورت اس الیکشن کمیشن کو رہنا نہیں چاہیے. بلدیاتی الیکشن کروا رہے ہیں یہ الیکشن کمیشن پنجاب کی ہے، الیکشن کمیشن آف نون لیگ. یہ جسٹس ریاض کیانی کو نون لیگ کے کہنے پہ خورشید شاہ نے خود ٹی وی پہ کہا ہے کہ میں نے نون لیگ کے کہنے پہ خورشید شاہ کو رکھا تھا. اب ابھی اس کو رکھا تھا ریاض کیانی کو. اب کیانی دیکھیں، ساری پارٹی، ساری تحریک انصاف نہیں، ساری پنجاب کی پارٹیز مخالف کہہ رہی ہیں کہ یہ نون لیگ کی الیکشن کمیشن. پھر بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی کوئی شرم نہیں ہے. اور انہوں نے ایک اور کیا مجھے جو ان کے اوپر غصہ ہے، ہمارے 2 کیسز اور آ رہے تھے ٹرائیبیونلز کے پچھلے مہینے سپٹمبر میں. انہوں نے جب ان کے خلاف فیصلہ آیا NA 122 کا، انہوں نے جسٹس کاظم علی ملک کو ایکسٹینشن نہیں دی. وہ کیسز 1 مہینہ رہ گیا تھا، وہ اب کیسز آگے بھیج دیے ہیں تاکہ وہ پکڑے نہ جائیں، تاکہ لوگوں کو نہ پتہ چلے انہوں نے کتنی دھاندلی کی ہے. اور جسٹس کاظم علی ملک کے اوپر جتنا پریشر ڈالا انہوں نے، ورڈکٹ کے بعد 2 وزیروں نے دھمکیاں دی جان کی ان کو. انہوں نے خود ٹی وی پہ آپ کیا. لیکن میں صرف سارے جو پاکستانی سرکاری نوکر سن رہے ہیں آج میری بات، میں آپ سب کو جسٹس کاظم علی کے وہ الفاظ بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ سے پوچھا فیصلہ کرنے سے پہلے کہ کیا میں ایک جانور ہوں جو یہاں کے کھا پی کے مر جاتا ہے، یا میں انسان ہوں جس نے اللہ کو جواب دینا ہے. انہوں نے کہا میں نے اپنے سے پوچھا، میں اللہ کو جواب دوں. میں سارے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ہر قسم کی غلط حرکتیں کی ہیں نون لیگ کی پنجاب میں، ان کی گورنمنٹ سرونٹس نے، پولیس والوں نے، یہ ریلوے یہ آفیشلز نے، میں سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب اللہ کو جواب دیں. یاد رکھیں، آپ نون لیگ کو، نواز شریف آپ کو نہیں بچا سکے گا آخرت میں. نہیں، کچھ جلسہ آپ نے اناؤنس کیا ہوا تھا سر. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو جلسہ آپ کرنے جا رہے تھے الیکشن کمیشن کے خلاف ان کے استعفوں کے لیے، وہ تحریک اس طرح سے سڑکوں والی، میں وہ پوچھ رہا ہوں. نہیں، ہمارا جلسہ، ہم دھرنا تو نہیں دیں گے لیکن جلسہ انشاءاللہ کریں گے. میں کل جا رہا ہوں لاہور، میں اپنی ٹیم سے ملوں گا. ہم نے دیکھنا تھا یہ الیکشن کیسا ہوا ہے. ہمیں اگر یہ بھی ساتھ یہ پتہ چل جائے جو انویسٹیگیشن ہم کر رہے ہیں، ابھی ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ چیزیں نکلتی ہیں. اچھا، 2013 کی دھاندلی سے اب خان صاحب نکل جائیں گے؟ کیونکہ پہلے آپ کہتے ہیں 2015 میں الیکشن ہو جائیں گے، 16 میں ہو جائیں گے. اب تو الیکشن لگتا ہے کہ تبھی ہوں گے جب الیکشن ہوں گے. ایک تو یہ آپ اپنا آئیڈیا دیں کہ اب الیکشن کب ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ 2013 سے نکل کے اب ایشوز پہ جانا پڑے گا پی ٹی آئی کو. دیکھیے، پہلے تو الیکشن کب ہوں گے میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ ایک بڑی فیمس سینگ ہے، a week is a long time in politics. کوئی کسی کو نہیں پتا ہوتا ایک ہفتے میں کیا. 9/11 ہوا، ساری دنیا بدل گئی. تو میں نہیں کہہ سکتا کتنی دیر چلے گی. جو میں جانتا ہوں میاں صاحب کو، وہ ان کو اپنے سب سے زیادہ اپنے اوپر خود کش حملے کرنے کا ان کو شوق ہے. تو میں نہیں کہہ سکتا وہ جائیں گے یا نہیں. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو 2013 کا الیکشن ہوا ہے، اگر ہم نے، آپ کہتے ہیں نا کہ جی اور ایشوز کے اوپر جائیں،
اور ایشوز کے اوپر تو ہم جا بھی سکتے ہیں، لیکن اس سے بڑا ایشو کیا ہے کہ لوگوں کا کوئی مینڈیٹ چوری کر لے. اب اگر ہم اس کے اب مثلا 53,000 میرے حلقے میں ووٹ غیر قانونی تھے، 53,000 1,84,000 میں سے، کیا کوئی ان کی انویسٹیگیشن کرے گا؟ اتنا بڑا جرم ہوا ہے، کوئی کسی کو سزا ملے گی؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ساری پارٹیز کہہ رہی ہیں الیکشن میں دھاندلی ہوئی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ذمہ دار ہے تفتیش کرو، سزا ملے تاکہ اگلا الیکشن ٹھیک ہو. اب مجھے بتائیں کہ آج اگر یہ نون لیگ چپ کر کے آپ کہتی ہے جی دیکھیں نا ثابت ہو گیا جی دھاندلی نہیں ہوئی، حالانکہ اسے کوئی ثابت نہیں ہوا کیونکہ ہمارا ووٹ بینک بڑھ گیا ہے. ہمارا ان سے زیادہ ووٹ بینک، ٹوٹل ووٹ بینک NA 122 میں ہمارا ان سے زیادہ ہو گیا. لیکن وہ یہ کہہ رہے جی ثابت ہو گیا دھاندلی نہیں ہوئی. کیسے ہو گیا ثابت؟ کچھ بھی نہیں ہوا. یہ ثابت تو تب ہوگا جب 53,000 ووٹ جو میرے حلقے میں NA 122 میں جو غیر آئینی غیر قانونی پڑا ہے اس کی آڈٹ کی جائے، لوگوں کو انٹرویو کیا جائے، بلایا جائے. ابھی بھی پچھلا الیکشن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو چیک کرنا چاہیے اور وہاں سے آپ کو انصاف ملنا چاہیے. مجھے یہ بتائیں عمران کہ اگر 22 پارٹیز کہہ رہی ہیں دھاندلی ہوئی تو سارے تو نہیں جھوٹ بول رہے. جب JC نے 40 آبزرویشن دیا الیکشن کمیشن کے خلاف اور ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا کم از کم الیکشن کمیشن کی تو تفتیش کرو کہ JC تو ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے نیچے تھی. 40 جگہ انہوں نے کہا ہے الیکشن کمیشن کی کوتاہی ہیں. اگر آپ اس کا کچھ نہیں کریں گے، اس کا مطلب کہ سٹیٹس کو نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے خان صاحب؟ ہم تو کریں گے. ہم ایسا الیکشن نہیں ہونے لگا جو 2013 میں ہوا. اصلاحات تو ہونے نہیں، آپ نے انگیج کیا ہوا ان کو احتجاج میں. اصلاحات کب ہوں گی؟ پھر الیکشن آ جائے. میری بات سن لیں عمران. دیکھیں، میں پاکستانی قوم کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں. میں ایک اگر لیڈر ہوں تو میرا کام ہے لوگوں کو صحیح راستہ دکھاؤں، لوگوں کو یہ جان کے سٹیٹس کو بتایا رہا ہے کہ جناب یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں یہ چھوڑ ہی نہیں رہا الیکشن کو. دیکھیں عمران خان کی سوئی اٹکی ہوئی ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ الیکشن کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے. ڈیموکریسی کے اندر الیکشن ایک حصہ ہے ڈیموکریسی کا. اگر الیکشن کے اندر ڈیموکریسی ہوتی تو ساری تیسری یا 7 ازبیکستان میں وہ 40 سال سے جیت رہا ہے، وہ زمبابوے میں 30 سال سے جیت رہا ہے، حسنی مبارک 30 سال سے جیت رہا ہے، صدام حسین، یہ سارے الیکشن کرواتے تھے. صاف اور شفاف الیکشن، آزاد میڈیا اور آزاد جوڈیشری، آزاد عدلیہ کے اندر ڈیموکریسی ہے. اب ہم نے 2 چیزیں میڈیا نے خود جدوجہد کی، یہاں پہنچ گئے. چیف جسٹس کی موومنٹ میں ایک آزاد عدلیہ کے لیے ہم سب نے جدوجہد کی، وہ کافی تر آزاد ہو چکی ہے. اب رہ گیا ہے الیکشن. اگر ہندوستان کے اندر 7 والے ملک میں 50 کروڑ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اور کوئی سارے مان جاتے ہیں رزلٹ، ہمارا کیا بات ہے کہ 22 پارٹیز نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے؟ کچھ تو غلط ہے نا. تو آہستہ آہستہ وہ ہمارے ساتھ آزاد ہوئے ہیں. وہ You have to sit together, sir. آپ کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا اس کے لیے. عمران وہ ہمارے ساتھ آزاد ہوئے ہیں، وہ ہمارے سے بہت آگے نکل گئے ہیں، ان کی جمہوریت آگے بڑھ گئی ہے. ہم ان سے زیادہ وائبل ملک ہیں. ہم ان سے 40 سال تک آگے بڑھ رہے تھے. ہم اب پچھلے 20 سال میں پیچھے رہے ہیں. جب ان کی جمہوریت بہتر ہوئی ہے، جس طرح بہتر ہوتی گئی، اور وہ ایک سول سرونٹ تھا جس نے ان کا الیکشن کمیشن بنا اور اسے زبردست الیکشن کروایا، وہ چینج ہو گیا ہندوستان. ہم وہی پھنسے ہوئے ہیں. آپ کو نواز شریف اور زرداری صاحب کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا. پھر نہ انہوں نے بزنس کیا ایمانداری سے، نہ انہوں نے قرضے لے کے واپس کیا ایمانداری سے، نہ ان کو پتا ہے کہ کسی مغربی دنیا میں آپ اقتدار میں آ کے بزنس نہیں کر سکتے. اس کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہتے ہیں. انہوں نے سارا کچھ ثابت ہوا ہے. سر کیسز ہی نہیں لگتے. اب اچھا ایک میں مجھے سزا نہیں ہوئی سر. اچھا ایک میں مجھے یہ بتائیں، ایک چیز تو قانون تھا نا کہ 20 لاکھ سے زیادہ جس کا قرضہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. ان کا 4 ارب روپیہ قرضہ انہوں نے 15 سال سے نہیں دیا تھا. 2 الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ان کو. کیسے مل گئی؟ پھر آزاد عدلیہ. اچھا پھر وہ آزاد عدلیہ کہاں ہے جس کو آپ نے آزاد کروایا؟ اس کی وہ ابھی پوری طرح کہتے ہیں نا عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی اور جدوجہد کی ضرورت ہے. لیکن عدلیہ بائی اینڈ لارج بہت بہتر ہو گئی ہے. پرابلم نون کا یہ ہے، نواز شریف کا یہ ہے کہ نواز شریف ایک چیز سمجھ بیٹھا ہے کہ بہترین بزنس کرنا ہے پولیٹکس میں آ کے. آپ پولیٹکس میں آئیں، پیسہ خرچ کریں، لوگوں کو خریدیں، اس کے بعد اقتدار میں آئیں اور پھر پیسہ بنانا شروع کریں. پھر بھی لوگ ان کو 74,000 ووٹ دے رہے ہیں، آپ کو 72,000 دے رہے ہیں. وہ چھوڑیں کہ ووٹ لوگ کس طرح دے رہے ہیں اور کس طرح لوگوں کو ووٹ پڑ رہی ہے.
اشتہاروں پہ کون کتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے, لوگوں کے اوپر کتنے ضمیر خریدنے پہ پیسہ. عمران خان نے تو آج تک کسی کو نہیں پیسہ دیا, نہ میں نے کسی کو پیسہ دیا ہے, نہ آج مجھے کوئی جرنلسٹ کہہ دے میں نے اسے پیسہ دیا ہے, کوئی مجھے کہے کسی جج کو جا کے بریف کیس پکڑایا ہوا میں نے, کوئی مجھے کہہ دے. لیکن انہوں نے کس کو نہیں پیسہ دیا, یہ مجھے بات دیکھیں. تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ان کا ٹائم اب ختم ہو گیا. پبلک میں جو سوچ آ گئی ہے, سوشل میڈیا آ گیا, لوگ جاگ گئے ہیں, پیسہ آپ کو ایک تک لے گئے. اب پیسہ ہی لگایا نا انہوں نے, سب کچھ کر لیا انہوں نے, انتظامیہ 2,500 ووٹ سے جیتے ہیں, ایک علیم خان سے. عمران خان نہیں لڑا. آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ خان صاحب کا جو غصہ ہے نا, ان کی جو غسیلی تقریریں ہیں اور جو ان کا انداز ہے بولنے کا, لفظوں کا جو چناؤ ہے, وہ لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے, لوگ نہیں پسند کر رہے. ٹروت ہے؟ اگر لوگوں نے ریجیکٹ, میں تو نہیں جانتا کہ میرا کیا غصہ ہے. غصہ, میں سیدھا آدمی ہوں, غصہ چڑھتا تو غصہ آ جاتا ہے, اور رحم کسی پہ کرنا ہو تو رحم آ جاتا ہے. فلائی کام شاید ہی کسی نے کیا ہو پاکستان میں. بات یہ ہے عمران کہ یہ لوگ مجھے جانتے ہیں 40 سال سے. عمران خان کو یہ سب جانتے ہیں, کرکٹ کھیلتا تھا تب سے مجھے جانتے ہیں کہ جب پاکستان کا پہلی دفعہ نام اونچا کیا کرکٹ کے اندر اور باہر کے ملکوں میں جا کے جیتنا شروع کیا, لوگ فخر کرتے تھے. کبھی عمران خان کے دور میں میچ فکسنگ نہیں ہوئی. پھر لوگوں کو پتا تھا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. کرکٹ چھوڑ کے دو تین ہفتے آپ کے پاس ابھی بھی چانس ہے. ایک منٹ ٹھہرو نا. 2-3 ہفتے کی کرکٹ کے اوپر باتیں کرنا جو میرے لیے کیا مشکل ہے. میں نے ابھی ہندوستان میں یہ جو آخری ورلڈ کپ تھا میرے پاس, اب تو میں کر نہیں سکتا, 3.25 کروڑ روپیہ کمایا. میرے پاس کس چیز کی کمی ہے, مجھے کیا ضرورت ہے پالیٹکس کرنے کی. دیکھیں میرا صرف ایک سوچ ہے کہ ہم کیوں, وہ ایک مولانا رومی کی سینگ ہے کہ جب ایک انسان کو اللہ نے پڑھ دی ہیں, وہ کیوں کیڑوں کی طرح رینگ رہا ہے زمین میں. پاکستان کو اتنا عظیم ملک جب اللہ نے بنایا ہے, ہم کیوں اس طرح بیکاریوں کی طرح قرضے پہ قرضے چڑھا رہے ہیں. دنیا میں عزت نہیں ہے. نواز شریف ایسے جا کے کھڑا ہوتا ہے وہاں جا کے باہر ملنے کے لیے کہ اوباما سے کس طرح ہاتھ ملا لو, پرچیوں سے بات. یہ کیوں ہم نے کیوں اپنے آپ کو ذلیل کیا ہوا ہے, ہم کیوں رینگ رہے ہیں. میری ایک خواہش ہے کہ یہ وہ پاکستان, میں کوشش کرتا رہوں گا, عظیم ملک بنے. عظیم ملک بن ہی نہیں سکتا جب تک اس ملک میں عدل اور انصاف نہ آئے. جب تک اب رائٹس نہیں آتے. انصاف کیا سر, اشرف سونا کا ٹکٹ دے دیا سر آپ نے. یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ سر وہاں پہ آپ کے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بے شمار میسیجز کیے کہ یہ ضرور پوچھے گا. وہ پیپلز پارٹی کا آدمی 4 دن پہلے آیا سے پوچھیں. دیکھیں جناب, ہر کسی پارٹی کے اندر سے جو آتا ہے اس کا وہ کوئی لوٹا نہیں ہوتا, وہ کوئی برا نہیں ہوتا. لوگ, اشرف سونا ایک ڈائی ہارڈ پیپلز پارٹی کا کارکن تھا, اور پیپلز اگر کارکن تھے کسی کے پاس تو پیپلز پارٹی کے پاس تھے, ٹرینڈ کارکن. وہ صرف یہ تو آصف زرداری کا کمال ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی ختم کر دی, اور وہ خیر ہماری 800 ووٹ پڑا یہ لاہور میں بتا رہا ہوں انہوں نے. یعنی یہ جو پارٹی گراس روٹ, ایک نیشنل فیڈرل گراس روٹ پارٹی تھی, وہ تباہ کر دیا. نو ڈاؤٹ, سب سے بڑی بات. اچھا, وہ اور تباہ تو ہونی تھی. خود بیٹھے ہوئے دبئی میں, کبھی لنڈن میں, یہاں ہوتے نہیں. چیئرمین پارٹی کے وہ بیٹے کو لے آئے بیچارے, اس کو پہلے اردو سکھائی, وہ بیچارہ تقریریں کر رہا ہے. وہ بھٹو, یعنی لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ جی بھٹو کا نام آ گیا تو یہ بھیڑ بکریاں یہ ایک دم مان جائے گی کہ جی دیکھیں. لوگ بیوقوف نہیں ہیں. لوگوں کو میں آپ کو ثابت کروں گا کہ یہ زرداری, ان کا پیپلز پارٹی کا صرف اور صرف لیڈرشپ کی وجہ سے نیچے گئے. وہ نواز شریف سے تو بہتر ہے, اور آپ نے خود کہا ہے, اوکاڑا میں آپ نے کہہ دیا تھا. میں نے کہا کہ میں کبھی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ میں کہوں گا کہ آصف زرداری کی پرفارمنس نواز شریف سے بہتر ہے. بھئی آصف زرداری کی زمانے میں آدھی قیمت تھی بجلی کی, سرکولر ڈیٹ 480 ارب کی تھی, اور لوڈ شیڈنگ اتنی تھی. انہوں نے بجلی کی قیمت دگنی کر دی, لوڈ شیڈنگ اس سے زیادہ ہے, اور اس کے علاوہ سرکولر ڈیٹ 600 ارب پہ پہنچ گئی ہے. تو انہوں نے کیا مارکا مارا ہے. اچھا, پھر نیپرا انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر کہتا ہے کہ ہمارے بلوں میں 70% اوور چارج کیا ہے, چوری کیا ہے, ہمارے سے عوام سے ڈاکہ مارا ہے. اس سے نااہل حکومت, پاکستان سٹیل مل بند,
اس کا وہ تباہ ہو گیا. جو پی آئی اے کا حال ہے وہ دیکھنے والا ہے. آپ مجھے وابڈا کے اندر وہ کہتا ہے آڈیٹر جنرل 980 ارب روپے کی irregularity دھاندلی چوری ہوئی ہے پچھلے چند سالوں میں. یعنی ان کا کیا کمال ہے؟ ان کا کمال کیا کہ یہ میٹرو بنا دی 3-4 گنا زیادہ قیمت پہ جو باہر بنتی ہے, اور اس میں کمیشن بنا کے بچوں کو پیسے بھیج دیے. بچے اچھا سب سے بڑی مجھے بات بتائیں عمران, آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں پاکستان میں پیسے سرمایہ کاری کرو, اور اپنے بچے باہر اسحاق ڈار کے بچے دبئی میں لگے ہوئے ہیں, نواز شریف کے بچے وہاں جدہ میں اور لنڈن میں یہ ویلڈ کوسچن آپ مجھے یہ بتائیں, کوئی شرم نہیں آتی آپ کو کہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں پیسہ لے کے اور اپنا پیسہ باہر. بٹ خان صاحب مجھے وہ منظر یاد آ رہا نا, اشرف سونا ڈانس کر رہا تھا سٹیج کے اوپر آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے, بھنگڑے ڈال رہا تھا کہ پورا اکاڑا ہی نکل کے آ گیا اور اب تو مجھے کوئی ہرا ہی نہیں سکتا. پھر لوگوں نے اس کو ووٹ ہی نہیں ڈالا. یہ تو خان صاحب آپ کو سمجھنا پڑے گا نا کہ ٹکٹ کس کو دینا ہے. ایکچولی دیکھیں بائی الیکشن کے اندر اتنا وہ پارلیمنٹری بورڈ نہیں بیٹھتا, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں اشرف سونا ایک زبردست ایڈیشن ہے تحریک انصاف میں, کیونکہ ہمیں ایک ایسا آدمی چاہیے تھا کلین صاف ہے, کوئی ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا. دوسری چیز وہ لیبر کے اندر, ہم لیبر چاہتے ہیں آرگنائز کریں. میں یہ چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف سارا جو پسا ہوا طبقہ ہے نا, مزدور ہے, اور خاص طور پہ جو کسان سے جو ظلم ہو رہا ہے, یعنی یہ جو مذاق کیا ہے کسان میاں صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے کیا, میاں صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے ان کے منہ سے نوالا چھینا ہے. یہ جو معاملہ ہوا خان صاحب, ویسے میں یہ الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا, وہ نوالا آپ نے ان کے منہ سے چھینا ہے. میاں صاحب کو ایک غلط فہمی ہے کہ سارا وقت سارے لوگوں کو پاگل بنا سکتے ہیں. تھوڑا وقت تو میاں صاحب نے معصوم سا چہرہ بنا کے, پھر سے مجھے بڑا غصہ چڑھتا ہے, خود معصوم چہرہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. عمران صاحب دیکھیں نا, عمران صاحب وہ, اور یہ غلیظ قسم کے لوگوں سے اتنی گندی گالیاں اور جو ان سے زبان استعمال کرواتے ہیں میرے خلاف, میرے خاندان کے خلاف. یعنی کون کسی کے گھر والوں کے خلاف کرتا ہے؟ میں نے کبھی کسی کا کیا ہے؟ میرے کبھی پارٹی والے سے ہم نے کسی کو کرنے نہیں دیا. وہ گندی گندی زبان استعمال کرتے ہیں, اور خود معصوم. دیکھیں نا جی چادر اور چار دیواری, دیکھیں نا میں دیکھ رہا عمران مجھے کتنا برا بلا, عمران صاحب مجھے کتنا برا بلا گیا. یہ کیا منافقت ہے جو اب بات کر رہی ہے میاں صاحب؟ خود مجھے کہیں, میں بار بار کہتا ہوں کہ میاں صاحب اس ملک کے کرپٹ ترین آدمی ہیں, میں منہ پہ کہتا ہوں ان کے, میں تو نہیں کسی اپنے اب اگر بنی گالا آئے تو آپ کہیں گے ان کو؟ نہیں, میں نے بنی گالا, اگر ملنے آئے کہیں پہ تو آپ کہیں گے ان کو؟ میاں صاحب کو مجھے بنی گالا بنانے کی وجہ کیا ہوگی؟ کہیں ملاقات ہوگی تو آپ کہیں گے ان کے منہ پہ کہ جی آپ سب سے کرپٹ آدمی؟ میں تو پبلکلی کہہ بیٹھا ہوں تو منہ پہ میں نے کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ میں سارے پاکستان کے سامنے کہہ رہا ہوں, میاں صاحب کا کم از کم 200 ارب روپیہ ان کے بیٹے کا باہر پڑا ہوا ہے اپنے نام پہ. فلیگ شپ انٹرنیشنل کمپنی دیکھیں, حسین شریف کے پاس کدھر سے 200 ارب روپیہ آیا؟ میں انگلینڈ میں نے اپنے 30 سال گزارے ہیں, میرے سے پوچھو کون سی بزنس کی ہے. ادھر اسحاق ڈار کے بیٹے کوئی 20 ارب کے 2 ٹاورز ان کے پاس ہے. اسحاق ڈار صاحب 15 کروڑ کے گھر میں رہتے ہیں, وہاں کدھر سے آیا پیسہ؟ یہ ان کے پاس 20 سال پہلے کتنا پیسہ تھا باہر؟ یہ سارا یہاں کا چوری کیا ہوا پیسہ باہر دیا ہے. اور ٹیکس کتنا ٹیکس دیتے ہیں ان کا ٹیکس دیکھو میاں صاحب کا کہ ان کی فیملی کتنا ٹیکس لنڈن میں دیتی ہے اور کتنا ٹیکس یہاں دیتے ہیں. اچھا مجھے خان صاحب ایک چیز اور بتائیں کہ یہ اب بلدیاتی انتخابات سر پہ ہیں, 31 تاریخ کو ہیں. یہ میں آپ کو اپنی آبزرویشن بھی بتا رہا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کی ڈیمانڈ ہے وہ پنجاب میں دوسرے نمبر پہ ہے, پہلے نمبر پہ PMLN کی ہے. تو گراؤنڈ پہ نچلی سطح تک آپ کی باقاعدہ تنظیم نہیں ہے, اس کا نقصان آپ کو پھر ہوگا بلدیاتی انتخابات میں. ملبہ آپ ڈال دیں گے الیکشن کمیشن پہ سر؟ بالکل ہی ڈالوں گا. الیکشن کمیشن غلط کام کرتی ہے تو میں اس کے اوپر ڈال دوں. دیکھیں یاد میں ایک انسان کی تاریخ ہے. میاں صاحب جب کھیلتے تھے جمخانہ کلب میں میچ, سب کسی سے پوچھ لیں, میں عمران خان سے نہ پوچھے, ساروں کو پتا ہے کہ اپنا امپائر کھڑا کر کے میچ کھیلتے تھے. میں وہ کپتان ہوں جس نے دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ نیوٹرل امپائرز کی کیمپین کی, اور اس ملک پاکستان وہ ملک ہے دنیا کی سب سے طاقتور ٹیم آئی ویسٹ انڈیز نیوٹرل امپائر کے نیچے. سر وہ آپ کی فیلڈ تھی نا, یہ میاں صاحب کی فیلڈ ہے. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک انسان کا ایک فطرت ہوتی ہے, کیریکٹر ہوتا ہے. میں کیوں نیوٹرل امپائرز کے پیچھے پڑا؟ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جب یہاں آتے تھے ہم کسی کو ہراتے تھے, وہ کہتے جی امپائرنگ کی وجہ سے ہو گیا. ہم باہر جا کے ہمیں وہاں ان کے امپائر ہرا دیتے تھے. میں نے تب سوچا کہ یہ تو غلط ہے سسٹم, ایک نیوٹرل امپائر ہونے چاہیے. آج بھی میری جنگ ہے
आज़ाद अदलिया होनी चाहिए, न्यूट्रल अंपायर। आज़ाद इलेक्शन कमीशन होनी चाहिए, न्यूट्रल अंपायर। नहीं है, आज़ाद इलेक्शन कमीशन आज़ाद नहीं है। चीफ इलेक्शन कमीशन ठीक है, बाकी चारों सूबाई इन्होंने अपने अपने रखे हुए हैं, मुकमुका किया 80th अमेंडमेंट में। और जो मीडिया है उसको आज़ाद होना चाहिए, और मीडिया के ऊपर जितना इन्होंने पैसा चलाया है मियां साहब ने, अच्छा अल्लाह पता है, मैं वैसे सोचता हूँ किसी को शायद आखिरत का लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी मर सकते हैं। तो आखिर वो तो यानी जिसको आखिरत का खौफ ना हो उसमें ईमान तो नहीं रहा ना, क्योंकि आपको अल्लाह में मानना होता है, आखिरत में मानना होता है। ये दोनों, अल्लाह में मानो और आखिरत में ना मानो तो ईमान नहीं है, दोनों में मानना पड़ता है। तो आखिरत अगर में हम मानते हैं तो कोई शर्म नहीं आती कि हम 10-10 अरब रुपए के इश्तिहार दे रहे हैं लोगों के टैक्स के पैसे पे। अभी देखें टीवी पे इश्तिहार कितने चले हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ इश्तिहार दे रहे हैं नंदीपुर का जो फ्लॉप हो गया। शहबाज शरीफ का क्या ताल्लुक था नंदीपुर से? वो नंदीपुर का वैसे वो कह रहे हैं कि जी हमारा यूएन से भी आप तहकीकात करवानी है, आप करवा लें, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं। ओहो, कभी मॉडल टाउन की तो तहकीकात कर नहीं सके, सारों ने टीवी पे देखा है, उन्होंने गोलियां मारते हुए लोगों को, वहां तो कोई पकड़ा नहीं गया। उसका वहां मैं भी था, तो कोई वहां तो कोई पकड़ा नहीं गया, जुल्म हुआ। और ना वो पकड़ा गया। इनकी कौन सा इतने हुदायबा लेकिन ये यूएन से जब ऑफर कर रहे हैं तो करवा लें। और यूएन से नहीं कराए हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से करवाए हैं, ठीक है, जिसका काम है ऑडिट करना। ठीक है, ये अपने आदमी, ये कभी इतना बड़ा फ्रॉड है। न्यू एयरपोर्ट का करवाएं ऑडिट, 37 अरब से 100 अरब पे पहुंच गया प्रोजेक्ट। कोई तो जेब में पैसे बना रहा है, कोई आपका सस्ती रोटी का ऑडिट करवाएं, 30 अरब रुपए का नुकसान करवा दिया उन्होंने पाकिस्तान। कोई मुझे इनका मेट्रो का ऑडिट करवाएं, अहमदाबाद में मेट्रो हिंदुस्तान में कितने की बनी और यहाँ की कितनी बनी है, ऑडिट तो करवाए ना इसका। इन्होंने कभी सर ये इश्यूज हैं खान साहब, ये आपके इश्यूज हैं अपोजिशन के, इनके ऊपर अगर आप उतना ही जोर दें जितना आपने धांधली पे दिया था तो आप इनको नाको नाक नहीं ले आएंगे? नहीं, लेकिन अगर देखिए ना, अगर मैंने अगला इलेक्शन जीतना है और ये मैंने इसी तरह जीतना है जिस तरह 2013 की, तो मैं ये मेट्रो बनाऊंगा 70 अरब रुपए की, 30 अरब निकालूंगा बीच में से अपनी जेब में डालूंगा, वो 30 अरब लगा दूंगा मैं इलेक्शन पे। बाकी जो और मुझे पैसे चाहिए वो है, मैं वो जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को जिन्होंने आते साथ ही सर्कुलर डेट में 480 अरब रुपया दिया, वहाँ अपने एक दो दोस्त बिठा दूंगा, तो 480 अरब में से उनको पकड़ा दूंगा पैसे, वो वही पैसा जो इन्होंने मुझे दिया होगा इलेक्शन पे। देखें, अगर आपने इलेक्शन का सिस्टम ठीक ना किया और आपने उन लोगों को सजा ना दी जिन्होंने 2013 में, जो साबित हो गया कि इलेक्शन में धांधली हुई, 22 पार्टीज तो नहीं झूठ बोल रही ना, इमरान खान अकेला कहता तो चले ठीक है, 22 पार्टीज ने क्या धांधली हुई है। अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो फिर यही इसी तरह ही पैसे बनाएंगे प्रोजेक्ट्स पे, ये पैसा इलेक्शन पे लगाएंगे, फिर यही वापस आ जाएंगे। ईमानदार आदमी इस मुल्क में इस सिस्टम में नहीं ऊपर आ सकता। इमरान खान साहब, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है ना, देखिए नैब काम कर रहा है, बाकी सारे इदारे काम कर रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है। नैब तो इनका मुल्क लेकर हुआ है। नैब किसने चूज किया है? खुर्शीद साहब ने, उनका नैब में केस है। और किसने किया? नवाज शरीफ ने, उसके 12 नैब में केसेस हैं। अब ये मुझे बताएं कि ये नैब ठीक, लोगों को वोट किसने दिया सर? पब्लिक ने। अब पब्लिक इनको लेकर आई है, ये अकॉर्डिंग टू लॉ लेकर आई, मेरी बात आइन को फॉलो कर रहे हैं। देखे, नाज़ी पार्टी जो थी ना जर्मनी में, उसको भी पब्लिक ही लेके आई थी वोट डाल के, लेकिन जिस तरह वो वोट लेते थे वो और तरीका था। वो वोट लेते थे, जो खड़ा नहीं होता या किसी को गोली मार दी या किसी को खरीद लिया या इस तरह। MQM जो कराची में वोट लेती है, हम जो 246 में हमने इलेक्शन लड़ा है, यानी हमें तो छोड़ो ना कि कारकुनों को वो क्या करते थे, हमारे कैंडिडेट को 3 दफा मारा उन्होंने पकड़ के, उनके कारकुनों ने। जो ऐसा खौफ हो वो कौन सी जमहूरियत है? और यहाँ आपको तो खौफ नहीं है ना सर? आप तो व्हाइट पेपर दीजिए एक, आप तो दीजिए इनके खिलाफ एक पूरा व्हाइट पेपर इशू कीजिए कि ये चीजें इन्होंने की है। इमरान, अगर हमने इस मुल्क को बचाना है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, ये कर्जों में डूबता जा रहा है मुल्क, ना यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये तजर्बाकार है ना, 6ठी बारी है ना इनकी पंजाब में और 3री बारी है वजारत उज़्मा। सबसे कम इन्वेस्टमेंट, कोई सरमायाकारी नहीं। किसने करनी है जब अपने बच्चों को बाहर बिजनेस करवा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं पैसा लेके आए। सबसे तारीख में ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है पाकिस्तान में, हर पाकिस्तानी पे 1,10,000 कर्जा है, और अगले 2 साल में 1,40,000 हर पाकिस्तानी पे कर्जा चढ़ेगा। ना ये इनसे टैक्स इकट्ठे किए जा रहे हैं क्योंकि खुद सबसे बड़े टैक्स चोर हैं,
اور یہاں کچھ دکھاتے نہیں, سارا پیسہ باہر لے گئے. کیوں باہر لے گئے؟ عمران خان کیوں اپنا سارا پیسہ یہاں رکھتا ہے؟ مجھے کس چیز کا ڈر ہے؟ سوئس کا آپ نے کیا تھا نہیں خان نہیں صاحب، وہ بھی نہیں, وہ معاملہ چھوڑو. بینکس کے اندر باقاعدہ پیسہ میرا پڑا ہوا ہے. سارا پیسہ پاکستان میں میرے نام میں, حالانکہ 18 سال میں نے باہر کمائی کی. ان کے پاس تو 1 ٹکا نہیں تھا باہر, جب میں وہاں باہر کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا تھا, پروفیشنل کمائی کرتا تھا. میرا سارا پیسہ پاکستان میں میرے نام پہ, میرے بچوں کے نام پہ کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے نام پہ کیوں نہیں چیزیں رکھی؟ انہوں نے کیوں پیسہ باہر رکھا ہوا ہے؟ اگر آپ پاکستان سے سنسیئر ہیں, کہتے ہیں جی عمران خان غدار ہے. غدار تو وہ ہے جو اس ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتا ہے, تاکہ اس ملک کو کمزور کرتا ہے اور مقروض کرتا ہے. آئی ایم ایف کے, آج ہم آئی ایم ایف کے پھندے میں ہیں. آج جو آئی ایم ایف ہمیں کہے ہم کریں. ایک کتاب ہے, سارے اگر موقع ملے, کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. اس میں بتایا ہے کہ کیسے پہلے قرضے دیے جاتے ہیں ملکوں کو, پھر ان قرضے دے کے ان کو پھر غلام بنایا جاتا ہے, پھر ان کو ہر کام کروایا جاتا ہے. کہتے جی عمران خان غدار ہے. عمران خان نے تو قرضے نہیں چڑھا رہا, قرضے تو یہ چڑھائے جا رہے ہیں, اپنا پیسہ باہر لے گئے ہیں. ملک اگر ڈوبے گا تو عمران خان کا تو سب کچھ ملک کے ساتھ جائے گا, ان کو کیا فرق پڑے گا؟ ٹھیک ہے.